پڑھیں یہ بھی پڑھیں اللہ کی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ابھی میں ویسے دیکھ رہا تھا یہ آیات ذہن میں سامنے آئی. ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے رمضان شریف کے شروع میں کئی اور رمضان شریف میں کا بہت ذکر آتا ہے آئے گا کہ ایمانی طور سے جو آیات ہیں وہ سنا دوں میں. رمضان کے وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ یہ بھی ہے جنت کا سوال کرو دوزخ سے پناہ مانگو. یہ واقعی جنت کا بھی اس میں ذکر ہے اور دوزخ کا بھی ذکر ہے. اس وجہ سے مجھے بہت لطف آیا پورا مطالعہ کیا. پڑھوں گا زیادہ تشریح نہیں کروں گا لیکن مجھے بہت ہی لطف کا مجھے اثر ہوا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عذاب جہنم سے بچائے. آمین. دارالخلود جو جنت ہے اس میں داخل دونوں کے لیے کچھ اعمال ہیں کچھ اخلاق ہیں کچھ نشانات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پاگلگی سے فرما دیا ہے. اہل دوزخ کے یہ احوال ہیں یہ صفات یہ اخلاق ہیں اور اہل جنت کی یہ اعمال ہیں اور دونوں کی جزاؤں کو بھی بیان فرمایا ہے. صرف اہل دوزخ کے اعمال کو نہیں بلکہ ان کی جزاؤں کو بھی بیان فرمایا. اہل جنت کے صفات کو بیان فرمایا ان کی جزاؤں کو بیان فرمایا. مگر دوزخ کے بعد سب چلتے ہی رہتا ہے پورے قرآن میں. جہاں اسے اٹھائی گئی ہے مضمون بھی ہے نعمت کی جگہ بھی ہے جنت نعمت والی چیزیں بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ کرو گے یہ نعمت ملے گی. دوزخ نقمت سزا کی جگہ ہے تو بیان فرماتے رہتے ہیں کہ یہ سزا ایسے ایسے اعمال اخلاق کے لوگ ہوں گے. اس میں بھی کسی کا ذکر ترجمہ یہ ہے. البتہ جو لوگ امید نہیں
انصار کے پہلی صفت ملا تو بولتے ہیں سب کچھ یہی ہے کہ آگے نہیں ہوتا کہ آپ کو بولنا اب خدا کے سامنے پیش ہونا، اسی کے مراقبے کے لیے اہم مراقبہ ہو جائے تاکہ یہ مراقبہ کیا ہو جائے، بل یہی تو سے ہو جائے۔ ایمانی ایک تو ہے، ایمان کے بھی درجات ہیں۔ ایک ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اجراء شہادتین علی اللسان، زبان پر شہادتین کو جاری کر دینا، یہ ایمان لفظی ہے، اولی ہے۔ جنت کے یقین، دوزخ کے، یہ ابتدائی چیزیں ہیں اور اس کا یقین ہو جانا ہے۔ جیسے آپ نے دور سے دیکھا دھواں ہے، وہ بھی ایک علم ہے۔ پھر دھوئیں کو ایسے آگ کے یہاں پہنچے، یہ علم ہے، پہنچ کے آگ تک اور آگ کو چھو لیا، یہ بھی ایک علم ہے۔ علم ہی ہے، علم و یقین، حق و یقین، یہی سے مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کو پیش نظر رکھنا، دوزخ کا بالکل سامنے آ جانا، یہ صحابہ کو حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو، کہاں جب اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں، جنت دوزخ کے سب چیزیں جو ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے اسی بات لوگوں نے فرمائی دی تھی، یہ ہمیشہ کی نہیں رہتی، کبھی کچھ رہتا ہے، بس ہم کو آپ کو دے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اپنی ناراضگی کی جگہ بنایا ہے، جنت کو اپنے رضا کا مقام بنایا ہے۔ ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کیونکہ جنت اللہ کے رضا کی جگہ ہے، اس میں سب کو پسند ہے، چاہے اس میں ایک نعمت نہ ہو، اللہ کی رضا سب سے بڑھ گئی ہے۔ دوزخ سے اللہ ناراض ہے، سزا وغیرہ بات کیجیے، اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی سزا ہے، آفت برا ہے۔ البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور خوش ہوئے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، دیکھیے کون ہے مسلمان جو کوئی اتنے پڑھے کوئی سمجھ نہیں جائے۔ البتہ جو لوگ ہی نہیں رہتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے، بس جاننے میں بڑی ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا۔ جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ اور بے شک وہ لوگ، البتہ جو لوگ ایمان لائے، اہل جنت کا بھی کچھ ہوا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، ہدایت کرے گا ان کو رب، ان کا ان کے ایمان سے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، باغوں میں آرام کے، یعنی جنہوں نے ایمان اختیار کیا تو ان کے لیے ہے مختصر جماعت، جنت ان کے لیے ہے۔ ان کی دعا ہو جائے یہ کہ پاک ذات ہیں تیری، وہاں کہیں گے کیا، جو نعمتیں ہوں گی وہ تو ہوں گی، وہاں کہا نہیں کچھ اور ہوگا، فرماتے ہیں ان کی دعا اس جگہ یہ ہے کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ، اور ملاقات ان کی سلام اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار ہے سارے جہان کا، سب کچھ جا کر دیتا ہے، وہاں یہ نعمتیں ہوں گی، وہاں کا کلام یہ ہوگا، آپس میں ملنا جلنا ایسا ہوگا، اور اس کی تشویش ہوئی۔ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت کے خاص مظاہر، آسمان اور زمین، شمس و قمر وغیرہ کی تخلیق کا ذکر کر کے عقیدہ توحید و آخرت کو ایک بلیغ انداز میں ثابت کیا گیا تھا۔ مذکور صدر آیات میں سے پہلی 3 آیتوں میں بتایا گیا کہ کائنات عالم کے ایسی کھلی نشانیوں اور شہادتوں کے باوجود انسانوں کے 2 طبقے ہوں گے، سب کچھ سننے میں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، پہاڑ، سب کچھ اللہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ ان آیات کا تقاضا یہ کہ آدمی ایمان لایا، اس کے باوجود 2 طبقے ہو جاتے ہیں،
ایک وہ جن سے ان آیات قدرت کا زیادہ دھیان ہے، ایک وہ جنہوں نے ان آیات قدرت کا زیادہ دھیان ہے. سب کچھ بیان ہوا، زمین آسمان سب کچھ اللہ نے بیان کیا، یہ ادھر توجہ نہیں کرتے. جیسے آج دیکھ لکھا مفتی صاحب نے، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا، نہ اس پر غور کیا کہ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں ہیں. رب العزت نے ہمیں ادراک و شعور، عقل و ہوش تمام جانوروں سے زیادہ دیا ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنایا ہے. تو ہمارے دل میں بھی کوئی کام لگایا تھا، اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روز حساب نہ سمجھا. سب اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ کل شکر ادا کرو. یہ کہتے ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روز حساب اور روز جزا مقرر ہو، جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت حشر نشر تعبیر کیا جاتا ہے. بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا. اس کا تقاضا یہ تھا کہ آخرت کو مانتے، وہاں کی پیشی کا یقین کرتے، یہاں کی زندگی کو ناپائیدار سمجھتے، آخرت کو پیش نظر رکھتے. یہ چاہیے تھا. یہ کیا کیا انہوں نے؟ بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا. پہلی دو آیتوں میں ان لوگوں کی خاص علامت بتلا کر ان کی سزا آخر کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا خطرہ نہیں ہے، ولیمن آیات نہ غافلون، کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا خطرہ نہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی، ان کی راحت اور تکلیف کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. پہلا طبقہ یہ ہے. بلدیم اولئک مأواہم جہنم بما کانوا یکسبون. دوسرے کہ اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں وہ یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے. ان کو کبھی دھیان نہیں آتا کہ دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا ہے. پہلا کوئی تصویر ان کو کبھی دھیان بھی نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا تو ایسا بدیہی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی بھی کچھ تیاری کرو. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ قیامت دن حق ہے، جو چاہے ٹھکانہ بنا لے. بہت عمدہ آئے تھے، مجھے میں بہت جائے کرتا ہوں پوجا تو سب سے پہلے احمد آباد میں یہ بات ذالک الیوم، وہ آیا تھا زلزلہ آیا تھا، سب الٹی پلٹی تھی. ذالک الیوم، یہ زلزلہ ہے صرف نمونے کے طور پر ہے. وہ زلزلہ کیا پوچھتے کیا ہوگا. ذالک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ حق دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم مانو نہ مانو نالائق کو، یہ حق دن ہے، یقینی دن ہے، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے. جو چاہے اگر ٹھکانے بنائے، علاج کرا لے اپنے فراغ کو. جو ہم نے کہا تھا سب پڑھا علاج کرانے چاند پر، اس کی فکر نہیں کہ وہاں کرا کرو، وہ ہمارے سارے ایمان سے ہوگا. ایک مرتبہ ہم کی پراٹھی ہو رہی ہے، کتنے لوگوں نے بیوقوف نے پراٹھی میں نام دے دیا. اس کے انداز سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق نہیں ہے، تم مانو نہ مانو. ذالک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. جو چاہے وہاں ٹھکانہ بنا لے. ذالک الیوم، یہ فرماتے ہیں ایسا بدی ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہو ہی سکتا ہے. اور جب یہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تو تیاری ہونی چاہیے. ذالک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. وہ حق دن ہے، یقینی دن ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یقینی دن ہے. اللہ وہاں کا ٹھکانہ بنا لو تو اچھے رہو گے، سوائے کافی افسوس کا کچھ نہیں ہوگا. پورا قرآن کی پایا ہوا ہے آخرت کی تصویر یاد جائے. تیسرے یہ کہ لوگ ہماری آیتیں اور نشانیوں سے مسلسل غفلت میں ہیں. اگر وہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کے عام مخلوقات میں اور خود اپنے نفس میں ذرا بھی غور کرتے کہ تحقیقی رہا کا سمجھنا کچھ مشکل نہ ہوتا اور وہ اس احمقانہ غفلت سے نہیں نکل سکتی. جس حالات دیکھو کیا ہے، اس کے باوجود قیامت تک تم نہیں مانتے، یقین نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں بہرحال ایسے لوگوں کی علامت بتائی گئی ہیں، ان کی سزا آخرت میں یہ ہے
تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خود اللہ فرما رہا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کی علامات یہ بتائی گئی ہیں ان کی سزا آخرت میں یہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ سزا خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ، ہم نے نہیں دیا۔ انہوں نے اعمال آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے، ہمارے وجود ہی کے منکر تھے، اس کا نتیجہ کہ ہونے ہی نہ ہوا، کوئی تعجب بات نہیں۔ افسوس ہے، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، افسوس ہے کہ قرآن کریم میں جو علامات کفار اور منکرین کی بتائی ہے، آج ہم سب مسلمانوں کا حال اس سے کوئی ممتاز نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب فرما رہے ہیں، ماتھانی کے اجل خلفاء میں سے لازمی دیوبند کے ہمارے ادب کے ساتھی ہیں۔ افسوس ہے قرآن کریم نے جو علامات کفار اور منافقین کی بتائی ہیں، آج ہم سب مسلمانوں کا حال ان سے کوئی ممتاز نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے شب روز کے اشغال و افکار کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہمیں اس دنیا کے سوا اور بھی کوئی فکر لگی ہوئی ہے۔ ہمیں 4 دن میں، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان باور کیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سچے اور پکے مسلمان جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے، ان کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ سچے اور پکے مسلمان کون ہیں؟ در حقیقت یہ کہ سچے اور پکے مسلمان جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا، اور یہ محسوس ہوتا تھا یہ کسی ہستی کا خوف اور کسی اطاعت کی فکر دل میں رکھتے ہیں۔ آزاد نہیں ہوگی، ہم کو جانا اس کی بھی فکر۔ اور تو اور مجھے پڑھی نہیں جا رہا تھا، یہ لکھا اور تو اور، میں کہا اور 2 جگہ کیا ہے، پھر میں نے پڑھا تو معلومات یہ ہے اردو کا، یہ اور تو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باوجود گناہوں سے معصوم ہونے کے یہی حال تھا۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غمگین اور متفکر نظر آتے تھے، حزین اور غمگین۔ جمعہ آتا تھا ڈر جاتے تھے، بلی دیکھتے ڈر جاتے تھے، ہمارے لیے آگ برسائے گی یہ بادل یا پانی برسائے گا پتہ نہیں۔ یہ تو کفار کا بیان ہو گیا۔ تیسری آیت میں ان خوش نصیب انسانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ کے آیات قدرت میں غور کیا اور اس کو پہچانا، اس پر ایمان لائے اور ایمان کے مقتضا پر عمل کر کے اعمال صالحہ کے پابند ہوئے۔ 2 طبقے ہو گئے تھے، ایک طبقہ کو وہ حال ہے مختصر بیان کیا، ایک کا خوبصورت ہے۔ قرآن کریم ان حضرات کے لیے دنیا و آخرت میں جو اچھا صلہ اور جزا مقرر فرمائی ہے، اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، یہ ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت دکھلائے گا، جس میں چین آرام کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ان کے کفر کا تو وہ نہ کیا اور ایمان کر دیا، یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ بےایمانی ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت دکھلائے گا، جس میں چین اور آرام کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ ان میں لفظ ہدایت آیا ہے جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے ہیں، اور کبھی منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، معنی یا تو اراۃ طریق یا ایصال مطلوب ہے، منطقی کتاب ہے نا، اراۃ طریق ہدایت معنی راستہ دکھا دینا، اور بعد یہی ایصال مطلوب یہ مطلوب کو پہنچا دینا، کہ دونوں اس میں ہے۔ فرماتے ہیں ان میں لفظ ہدایت آیا ہے جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھانے کے ہیں، اور کبھی منزل مقصود تک پہنچا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا کہا، منزل مقصود سے جنت تک پہنچا دیا اس کو۔ اس مقام پر بھی اس مقام پر یہی معنی مراد ہے، خدا نے پہنچا دیا جنت کے، اور منزل مقصود سے مراد جنت ہے جن کی وضاحت بعد کے افعال میں ہو گئی۔ جس طرح پہلے طبقہ کے سزا ان کے اپنے ترتیب میرے صاحب اتنے واضح طریقے سے، مطلب ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں
لیکن یہ مجھے بہت پسند، ابھی دیکھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، مجھے بہت خود بالکل واضح انداز میں کتاب یہی سناؤں گا آپ کو، خدا کے سنا دوں کبھی واضح ہو جاتی ہے۔ جس طرح پہلے طبقے کی سزا ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھی، اسے اس دوسرے مومن طبقے کی جزا کے بارے میں فرمایا کہ بہترین جزا ان کو ان کی ایمان کی وجہ سے ملی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے جہنم رسید ہوئے وہ لوگ، اور ایمان کی وجہ سے جنت رسید کرے کوئی حل نہیں، جنت رسید ہوئے۔ اس طرح اس دوسرے مومن طبقہ کی جزا کے بارے میں فرمایا یہ بہترین جزا ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ملی، صرف ایمان، ہمارے سالے کا بھی ذکر نہیں۔ اور چونکہ اوپر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آ چکا ہے، اس لیے یہ ویسے ایمان سے وہی ایمان مراد ہوگا جو ہمارے صالح کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صالح کا ذکر نہیں کیا۔ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ بے نظیر راحتوں نعمتوں کا مقام جنت ہے۔ اس ایمان اور اعمال صالح کا بدلہ کیا جنت؟ ہر کسی بھی نعمت، لا عین رات ولا عیون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت ہے آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، کانوں نے سنا بھی نہیں ہے، قلب بشر پر کا خطرہ بھی وسوسہ بھی نہیں ہے، ایسی نعمت ملے گی، اسی لیے جہنم کا بھی حال ہوگا۔ چوتھی آیت میں جنت میں پہنچنے کے بعد اہل جنت کے چند مخصوص حالات بتائے۔ اول ہے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان میں لفظ دعویٰ اپنے مشہور معنی میں نہیں جو کوئی مدعی اپنے حریف کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، بلکہ یہ لفظ دعویٰ دعا کے معنی میں، دعواہم یعنی جا کے دعویٰ کرے گا وہ کچہری میں، دعوت سمجھ ہم ہیں نہیں تو فلاں پڑھا کے دعوت کیا، یا دعوت معنی دعوت معنی یہ ہے کہ اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی کہ وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے، الحمدللہ نہیں ہے، سبحانک، یہ بھی ایک اشکال ہے کہ وہاں جنت میں الحمدللہ کہنے جائیں گے، سبحان اللہ کہنے کہہ دو بڑے لکھی بہت عمدہ بات، یہ وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے، یعنی اللہ جل شانہ کی تسبیح کیا کریں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو عرف عام میں کسی چیز کی درخواست اور کسی مقصد کی طلب کرنے کو کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم نہ کوئی درخواست ہے نہ یہ طلب ہے، یہ کیسی یہ ہے شکر گزاری، جنت میں پہنچے کر سبحانک اللہم کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کلمے سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ہر راحت، ہر مطلب منمانے انداز سے خود بخود حاصل ہوگی، کسی چیز کو مانگنے اور درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ درخواست اور طلب اور معروف دعا کے قائم مقام ان کے زمانے پر صرف اللہ کی تصویر ہوگی، صرف اللہ کی۔ الحمدللہ بے سوال اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے ہم کو ایمان کو ایسے یہ نعمتوں سے نوازا، یہ بھی شکر ہی کا ایک مقام سمجھیے، یہ فرما رہے ہیں۔ دعا کے قائم مقام ان کی زبان پر صرف اللہ کی تصویر ہوگی، اور وہ بھی دنیا کی طرح کوئی فریضہ عبادت ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کلمہ تسبیح سے لذت محسوس کریں گے۔ سبحانک اللہم تیری ذات پاک ہے۔ آج کہتا بھائی آپ بڑے کریم ہیں بھائی، اس سے تو کہتے اللہ تعالیٰ کی اس وقت تسبیحات یوں کرے گا کہ اللہ کی ذات ہر ایسے پاک ہے، الحمدللہ کے بجائے سبحانک اللہ کا ہے۔ اب کہتے ہیں ان کو کہنے میں اتنی لذت معلوم ہوگی کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، کیا سمجھیں ہم کہتے ہیں ادا کرنے کے لیے کوئی فریضہ عبادت ادا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس کلمے سے لذت محسوس کریں گے اور اپنی خوشی سے سبحانک اللہم کہا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا رہے یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی فرصت نہ رہے تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیزیں دوں گا۔ یہ ہے سبحانک اللہ، میرا الحمدللہ کے سبحان اللہ کہنا، وہ میری نعمت مجھ کو یاد کر رہا ہے، نعمت کے بجائے مجھ کو یاد کر رہا ہے سبحانک اللہ میں، تو ظاہر بات یہ دیکھیے یہی ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ رہے تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیزوں کا یعنی بے مانگے ان کے سب کام پورے کروں گا۔ اس حیثیت سے بھی سبحانک اللہم کو دعا کر سکتا ہے۔ دعا تو لفظ نہیں ہے،
لیکن اللہ کے ذات بے نیاز ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جو ہر طریقے سے پاک و صاف ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سبحان کا اللہ کہا جائے. اس معنی کے اعتبار سے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف و بے چینی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم. آج سمجھ میں آئی بات یہی کہ تب کوئی کہتے ہیں بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف و بے چینی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. یہ دعا آتے ہیں لکھی کتاب میں بہت سارے. یہاں یہ ہے کہ کوئی دعا نہیں اس میں ہے، صرف اللہ کی تشریح کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تکلیف بے چینی پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یاد کر رہے تھے سب کو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. امام طبری نے فرمایا ہے کہ سلف صالحین اس کو دعائے کرب کہا کرتے تھے، مصیبت کی دعا. یہ بعد میں دیکھا لکھا رہتا ہے یہ مصیبت کی دعا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کو یہ دعا پڑھتے. اور امام طبری نے فرمایا کہ سلف صالحین اس دعا کو دعائے کرب یہ دعائے مصیبت کہا کرتے تھے، اور مصیبت اور پریشانی کے بعد یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے. تفسیر قرطبی میں امام ابن جریر اور منذر وغیرہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت کو جب کیسی چیز کی ضرورت خواہش ہوتی ہے تو سبحان کا اللہم کہیں گے. کوئی چیز جہاز اور ضرورت نہیں ہوتی ہے پر پہنچتے ہیں کیا چیز ضرورت. اسی طریقے سے کوئی چیز مانگا نہیں رہتا ہے، گھنٹی بڑی آپ پہنچتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں جب کہا سبحان کا مانگا کوئی ضرورت ہے اور پورے پہنچے گی پہنچے گی. کہتے سبحان کا اللہم کہیں گے. یہ سنتے ہی فرشتے ان کے مطلب کی یہ حاضر کر دیں گے، پوچھیں گے نہیں چاہے پانی جو بھی ضرورت جمنے کی ضرورت کو کون دیتے ہیں. وہ ایک کلمہ سبحان کا اللہم اہل جنت کی ایک خاص اصطلاح ہوئی، الحمدللہ نہیں سبحان اللہ، جس کے ذریعے وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے اور ملائکہ ہر مرتبہ اس کو پورا کریں گے. یہ نہیں کہ مرتبہ پانی مانگو گے، کئی مرتبہ نہیں، جائے مرتبہ مانگو گے جب تک خواہش ہوگی تب دیں گے، اور ملائکہ ہر مرتبہ اس کو پورا کر دیں گے. اس لحاظ سے بھی کلمہ سبحان کا اللہم دعا کو کہا جا سکتا ہے. اہل جنت کا دوسرا حال یہ ہوگا کہ تحیتہم فیہا سلام. ان میں اس کلمے میں کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی آنے والے یا ملنے والے شخص کا استقبال کیا جاتا ہے. جیسے سلام یا خوش آمدید جو کہ جاتا ہے خوش آمدید کہا جاتا ہے، اہلاً و سہلاً کہا جاتا ہے. اس آیت میں بتایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کا تحیہ سلام سے ہوگا. آئیں گے تو فرشتے کہیں گے سلام. بڑی بات یعنی یہ خوشخبری تم ہر تکلیف اور ناگوار چیز سے سلامت رہو گے، یہ خوشخبری دیں گے. یہ سلام خود حق تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے اور فرشتے تو کہیں گے. جیسے سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب رحیم، فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جیسے دوسری جگہ آیا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، یعنی فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے. ابھی سب چیز کہا وہی سب سمجھ میں آئے گا. یعنی فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہوں گے. ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں. کسی وقت براہ راست اللہ جل شانہ کا سلام پہنچے اور کسی وقت فرشتوں سے پہنچے گا. تفصیل دے رہے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، کہیں پر تو کہا گیا کبھی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے اور کبھی فرشتے کو بھیجیں جا کے ان کو تسلی دیا ہو. اور سلام کا لفظ اگرچہ دنیا میں دعا ہے لیکن جنت میں پہنچ کر ہر مطلب حاصل ہوگا، اس لیے وہاں یہ لفظ دعا کے بجائے خوش آمدید کے موقع پہ ہوگا، خوشخبری. اچھا ہوا، اچھا آ گیا. تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتایا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اہل جنت کی آخری دعا
الحمدللہ رب العالمین ہوگی، یہ بھی آ گیا سبحانک اللہم، وہ کہتے کہتے یہاں تک پہنچ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے معرفت سے ترقی ہوگی۔ پہلے سبحانک اللہم کہتے تھے، اب اس کے بعد الحمدللہ کہنے لگے۔ پہلے تنزیہی کیفیت تھی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور عقیب میں جاتے جاتے یہ ہوگا کہ اللہ ہر کمال سے متصف ہے، یہ ہوگا۔ پہلے سبحانک اللہم کہتے تھے، اب الحمدللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ رسول نے تیسرا حال اہل جنت کا یہ بتایا، وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی اہل جنت کی آخری دعا الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ مطلب یہ کہ اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی نصیب ہوگی، جیسا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی نے اپنے ایک رسالے میں فرمایا کہ جنت میں پہنچ کر عام اہل جنت کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہوگا جو دنیا میں علماء کا ہے۔ عام جنتیوں کو اتنا علم اللہ دے گا، شروع فرا کے لیے اللہ تعالیٰ، مطلب علم سے بھی شروع ہوتا ہے۔ ایک مسافر جنت میں کون کہہ رہا ہے؟ سہروردی جنت میں پہنچ کر عام اہل جنت کو علم و معرفت کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں علماء کا ہے، اور علماء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو یہاں انبیاء کا ہے۔ یہ علماء کی مدد ورثۃ الانبیاء، وہاں جا کے زیادہ ظاہر ہوگا۔ عام لوگوں کو جو جنت میں جائیں گے وہ علماء کے درجے میں، اور علماء انبیاء کے درجے میں، اور انبیاء کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو دنیا میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے۔ یہ تین درجے، عوام، عام علماء، جو دنیا میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل ہوا، اور ممکن کہ اسی مقام کا نام مقام محمود ہے، جس کی اذان کی دعا میں آپ نے دعا کرنے کی ترتیب فرمائی ہے۔ سب کے درجات بڑھ جائیں گے، عوام علماء بڑھیں گے، علماء انبیاء بڑھیں گے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو معلوم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل ہوگا، اور ممکن ہے کہ اسی مقام کا نام مقام محمود ہو، جس کے لیے اذان کی دعا میں آپ نے دعا کرنے کی ترتیب فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت کی ابتدائی دعا سبحانک اللہم ہے، پہلی دعا، اور آخری دعا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کے صفات کی دو قسموں کا اشارہ ہے، ایک صفات جلال جس میں اللہ جل شانہ کے ہر عیب اور ہر برائی سے پاک کرنے کا ہے، وہ سبحانک اللہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، شبہ نقص سے بھی پاک ہے۔ تعمیر مشورہ وہ لکھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو علامہ نہیں کہا جاتا، علامہ تو کہا جائے گا، علامہ نہیں کہا جاتا۔ علامہ میں عقیب میں تے ہے، اگرچہ مبارکہ کے لیے، تعریف کے لیے نہیں ہے، لیکن شبہ تعریف ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو علامہ تو کہا جاتا ہے، علامہ نہیں کہا جاتا۔ علامہ حکمہ ابراہیم صاحب کہا جا سکتا ہے، اللہ میں نہیں کہ اللہ علامہ۔ دوسری صفت اس کی طرح کی بڑائی سے پاک ہونے گی، اور دوسری صفات اکرام جن میں ان کی بزرگی اور برتری اور اعلیٰ کمال کر دیتے الحمدللہ، تب القسم رب ذو جلال و اکرام میں ان دونوں صفتوں کا اشارہ ہے۔ تب القسم بھی ہے، جلال بھی ہے، اور جمال والی آیتیں بھی اس میں آ گئی ہیں۔ میں ان دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ من جانب اللہ کے صفات جلال میں سے سبحانیت ذکر ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ سبحانیت اللہ کے صفات جلال میں سے ہے، اور مستحق حمد و ثنا ہونا اصناف اکرام میں سے ہے۔ الحمدللہ یہ اصناف کمال کو بتایا ہے اس میں، اور سبحان اللہ اسماء تنزیہ جو تنزیہ کیا ہے، اور ترتیب طبی کے مطابق صفات جلال صفات اکرام پر مقدم ہے۔ پہلے سبحانک اللہ کہا، یہ صفات، اس کے بعد الحمدللہ کہا، اس لیے اہل جنت شروع میں صفات جلال کو بلفظ سبحانک اللہم بیان کریں گے، شروع میں سبحانک اللہم کہیں گے، اور آخر میں صفات اکرام کا لفظ الحمدللہ رب العالمین۔ ترتیب نہیں ہے،
پہلے سبحانک اللہم صفات جلال کا ذکر کریں گے، پھر الحمدللہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمالات صفات کمالیت سے متصف ہے. وہاں سبحان اللہ تمام صفات تنقیصیت سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، یہ کہیں گے. یہی ذکر کریں گے، یہی ان کا رات دن کا مشغلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہی مشغلہ ہے. صفات تنزیہ، یہ صفات تحمید بیان کرتے رہتے ہیں. ان تینوں احوال کی ترتیب طبی یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں کہیں گے سبحانک اللہم کہیں گے، ان کے جواب میں ان کو ہم تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا. ان کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین کہیں. جب وہ کہیں سبحانک اللہم تو ان کی تعریف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بندے کا کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. مانی احکام و مسائل دوسرے میں قرطبی نے احکام قرآن میں فرمایا ہے، کھانے پینے تمام کاموں میں سنت اہل جنت کی اس عمل کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں. اب ظاہر سنت بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت کے مطابق یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں، الحمدللہ کا ختم کریں کھانے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جب کوئی چیز کھائے پیے تو بسم اللہ سے شروع کرے اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہے. مستحب ہے کہ دعا کرنے والا آخر میں یہ کہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرطبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ سورہ صافات کے آخری آتے میں پڑھ لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقوی اولا میں مومنین کی تقوی میں رکھے، جنت کی راہ کرے، اور اس صفات سے جو جنت کے لائق ہے صفات سے ہم سب لوگوں کی دنیا ہی میں برسر کر دے. ایسا فرما دے اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ کا ذکر فرمایا ہے اور بہت کثرت سے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے صفات کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور دوزخیوں کے جو صفات ہیں اس سے ہم سب لوگوں کو بری اور الگ کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ اس کو رمضان شریف کے لیے ہم لوگوں کے لیے بہترین مشکل ثابت ہو، بہترین تعلیم دینے والے یہ بیان ثابت ہو. بیان